السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وعن أبي هريرة قال رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو جھوٹے مدعیان نبوت کے موضوع پر ہوگی۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی، آج تک جتنے دجال کذاب لوگوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، ان پر مختصر گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے 1450 سال پہلے آپ نے دی، وہ کس طرح سچ ہوئی، اور ان جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے اور مسلمانوں نے کیا سلوک کیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آفاقی ہے، لہذا یہود و نصارہ، مسلم و غیر مسلم سب آپ کی نبوت کے دائرہ میں آتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور دوسری ہے امت اجابت۔ قیامت تک آنے والا نسل انسانی کا ہر فرد امت دعوت میں شامل ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا اور ایمان لائے وہ امت اجابت کے افراد ہیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت کے اعلان کے بعد اب کسی فرد کے اعلان نبوت کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ جو ایسا اعلان کرتا ہے اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں باقی رہتا۔ تاریخ انسانی میں کچھ ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے محض جھوٹے وقار، نفس پرستی، جاہ پسندی اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کی خاطر دعوی نبوت کیا۔ ایسے لوگ 1450 سال میں چند ہی گزرے ہیں۔ آج ان کا مختصر ذکر ہوگا تاکہ مسلمان ان کی تاریخ اور مذموم افکار سے قدر متعارف ہوں۔ سب سے پہلا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا صاف ابن سیاد مدنی کہلاتا ہے۔ یہ شخص پہلا فرد ہے جو علم نجوم، علم قیافہ کا ماہر صاف یہودی تھا، یعنی یہ علم نجوم قیافہ کا ماہر تھا اور یہ یہودی مذہب کا پیروکار تھا جو مدینہ میں ابن سیاد کے نام سے معروف تھا۔ یہ منافقین میں سے تھا۔ اس کی شکل اور خاندان دجال اکبر کی نشانیاں ان میں بہت موجود تھیں، اس لیے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ وہ اس لیے کہ یہ ذمی تھا۔ ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں
جزیہ دے کر رہتا ہو اور اس کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے یا مسلم حکومتوں کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ تمہیں کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ ایک ذمہ کو قتل کرو۔ رحلت نبوی کے بعد اپنے دعویٰ سے تائب ہو کر یہ مسلمان ہو گیا، اور خود اس نے کہا کہ میں دجال اکبر نہیں بلکہ مسلمان ہوں۔ جب واقعہ حرہ پیش آیا، یزید نے مدینہ منورہ پر جب حملہ کیا تو اس موقع پر مدینہ میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، یعنی یہ توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ دوسرا شخص عیحلہ بن کعب بن عوف عنسی، انتہائی سیاہ رنگت، کالا کرٹ، اس وجہ سے اس کو اسود کہا جاتا تھا، یعنی اسود کالے کو کہتے ہیں۔ قبیلہ مزحج کی شاخ عنس میں یمن کے گاؤں کہف خار میں یہ پیدا ہوا۔ علم قیافہ اور شعبدہ بازی کے اندر یہ مشہور تھا اور لاجواب تھا۔ میٹھی گفتگو، تحمل و برداشت کا یہ عادی تھا۔ ذوالخمار اس کا لقب تھا۔ اسود نے یمن، نجران، حضرموت، بحرین اور مون تک اور عدن تک کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کو اپنا ساتھی بنا دیا۔ جب عمر ابن حزم والی نجران اور خالد بن سعید والی زبید نے مدینہ منورہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حالات سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدی کے ہاتھ یمن اور نجران کے مسلمانوں کے نام حکم نامہ جاری فرمایا کہ اسود کی سرکوبی کریں۔ اسود انتہائی ظالم، مغرور اور بدقماش انسان تھا۔ اپنے ایک ساتھی شہر بن بازان کو قتل کرا کے اس کی بیوی آزاد کو جبراً اپنے گھر کے اندر اپنی رکھیل رکھ لیا۔ پھر بالآخر جو آزاد اس کے دوست کی جو بیوی تھی، اس کے چچا زاد بھائی فیروز دیلمی نے اس عورت کو اپنے ساتھ ملایا اور اعتماد میں لے کر شب خون مارا، اور رات کے حملے میں اسود کو قتل کر دیا گیا۔ حشنس دیلمی نے گردن قلم کی، اور صبح اذان کے اندر مسلمانوں نے مسجد میں یہ الفاظ کہے، صنعاء کی بستیوں میں گونجے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ و اشہد ان عیحلہ کذاب، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عیحلہ یہ جھوٹا ہے، کذاب اور دجال ہے۔ اس کے قتل کے بعد صنعاء اور نجران پر اس کے ساتھی ادھر ادھر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کا غلبہ ہوا، ساتھی ادھر ادھر بھاگ گئے، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بطور حاکم تسلیم کیے گئے۔ جس روز یہ قتل ہوا، وہی کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ صبح آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگاہ کیا کہ ایک مسلمان فیروز نامی کے ہاتھوں آج رات اسود ملعون کذاب مارا گیا اور دنیا اس سے پاک ہو گئی۔ میرے بھائیوں، چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، اور دور صدیقی میں سب سے پہلی خوشخبری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قاصد کے ذریعے یہ ملی کہ اسود عنسی مارا گیا ہے۔ آپ نے اہل یمن کو خط لکھ کر اس فتنہ کے خاتمے پر مبارکباد دی۔ اسی طرح طلیحہ اسدی یہ تیسرا جھوٹا کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خیبر کے نواح میں آباد قبیلہ بنو اسد کا ایک فرد طلیحہ بن خویلد اسدی سمیرہ کے علاقے میں آباد ہوا اور دعوی نبوت کیا۔ اس شخص نے نماز سے رکوع اور سجدہ کو ختم کر دیا، کہا کہ نماز میں سجدہ اور رکوع نہیں ہے۔ اپنے چچا زاد بھائی یا بھتیجے حیال کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زرار ابن ازدر کو اپنے عمال اور قبائل کے پاس طلیحہ کے خلاف جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ ابتدائی شکست ہوئی،
اسے ابتدائی شکست دی، پھر مکمل سرکوبی کے لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب یہ لشکر آپس میں ٹکرائے تو طلیحہ اپنی بیوی سمیت ملک شام کی طرف بھاگ گیا، وہ علاقہ چھوڑ کر شام چلا گیا اور قبیلہ قلب میں جا کر رہنے لگا، وہاں آباد ہوا، اور اس کے ماننے والے اس کے بھاگنے کے بعد اللہ کی توفیق کے ساتھ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ جب بنو اسد اور غطفان قبیلہ کے لوگ اسلام لائے تو طلیحہ بھی مسلمان ہو گیا۔ دور فاروقی کے اندر یہ ملک شام سے حج کرنے آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت ہوا اور یہ سچا مسلمان بن گیا۔ چوتھا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مسیلمہ کذاب تھا، اور یہ سب سے زیادہ قادیانیوں سے پہلے مشہور ہوا، کیونکہ یہ اس کے خلاف لڑی جانے والی جنگ سب سے بڑی جنگ تھی، جو جھوٹے مدعیان نبوت میں سے جس کے خلاف لڑی گئی ہو، یہ سب سے بڑی جنگ اس کے خلاف تھی۔ مسیلمہ بن کبیر بن حبیب، جس کو کذاب یمامہ کا لقب بھی دیا گیا ہے، اس کی کنیت ابو ثمامہ اور ابو ہارون تھی۔ اس شخص نے دور نبوی میں دعوی نبوت کیا، جبکہ اس کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد تھی۔ پہلے یہ شخص رحمان یمامہ کے نام سے معروف تھا۔ اعلان نبوت محمدیہ پر آپ کے خلافت میں بنو حنفیہ آپ کی خدمت کے اندر بنو حنفیہ کے وفد کے ساتھ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اس شرط پر کرنے لگا اور یہ ٹھہرائی کہ آپ مجھے اپنا جانشین متعین فرمائیں یا اپنی نبوت میں مجھے کچھ نہ کچھ شریک کریں، تب میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ یہ بدبخت سمجھتا تھا کہ نبوت شاید کوئی دنیاوی عہدے کا نام ہے، حالانکہ نبوت اور رسالت تو وہ بھی چیز ہوتی ہے جسے اللہ چاہے اپنے کرم سے اس منصب کے لیے چن لے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ذاتی وجاہت، قابلیت، چرب زبانی، فصاحت میں بہت ماہر تھا۔ اس دوران قبیلہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مدینہ اس نے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا اور کہا کہ مسیلمہ کذاب کو سمجھاؤ اور اسے سیدھی راہ پر لاؤ۔ اس ملعون نے جا کر قوم سے کہا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جا کر اسے سمجھاؤ اور سیدھی راہ پر لاؤ، لیکن مسیلمہ کذاب اتنا شیطان ذہن اور چالاک تھا کہ اس نے لوگوں کے اندر مشہور کر دیا کہ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد آیا ہے، جس نے یہ اعلان کیا ہے یا میرے پاس پیغام لایا ہے کہ مجھے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں بنو حنفیہ کا ایک اور وفد آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا، مسلمہ ان 30 کذابوں میں سے ہے، ایک کذاب جو بڑے دجال کا آنے سے پہلے ظاہر ہوئے۔ اس دوران مسلمہ کذاب نے آپ کو خط لکھا جس کے اوپر تھا من مسلمہ الرسول الی محمد الرسول۔ معلوم ہوا کہ میں نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ یہ الفاظ اس نے لکھے۔ عرب کی نصف زمین ہماری ہے اور آدھی زمین وہ کس کی ہے؟ قریش کی ہے، لیکن قریش کی قوم زیادتی کر رہی ہے کہ اس نے ہماری آدھی زمین پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ جب یہ خط لے کر 2 افراد مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قاصدوں کو قتل کرنا منع نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ اس حکم کے بعد پھر قاصدوں کا قتل جو ہے وہ منع ہو گیا، ممنوع ہو گیا۔ اس دن کے بعد قاصد کو قتل کرنا جائز نہیں رہا۔ مسیلمہ کے خط کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ کذاب۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے مسلمہ کی طرف لکھا جا رہا ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی اما بعد، فرمایا کہ بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس زمین کا مالک بنا دے، انجام کار اچھا وہ نیکوکاروں کا ہے۔
مسلمہ نے اپنے اقوال پر مشتمل 2 مجموعے تیار کروائے، فروق اول، فروق ثانی۔ مسلمہ وہ پہلا شخص ہے جس نے لوگوں کو کئی گمراہ کن نظریات دیے۔ مثلا اس نے کہا کہ ابلیس کا کوئی وجود نہیں ہے، شیطان ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ قبلہ کی طرف جہت کوئی متعین نہیں، جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لو، کھلی چھٹی ہے۔ بلکہ اس نے یہ کہا کہ ایک جہت متعین کرنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ قیامت میں ہر امت پر نبی گواہ ہوں گے، اور گواہ تو 2 ہونے چاہیے۔ اس نے کہا کہ شراب حرام نہیں ہے، بدکاری کوئی جرم نہیں ہے، نکاح میں ایجاب و قبول کافی ہے، گواہوں کی ضرورت نہیں۔ اور اس نے کہا کہ ختنہ جو مسلمان کرتے ہیں یہ حرام ہے، کیونکہ اس سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، حالانکہ ختنہ نہ کرنا عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ مسلمانوں کا روزہ صبح سے لے کر شام تک ہے، اور جو مسلمہ کذاب نے اپنے ماننے والوں کو کہا، وہ کہا کہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک، یعنی رات کو غروب آفتاب ہو گیا روزہ شروع، طلوع آفتاب ہوا روزہ ختم۔ مسلمہ کذاب نے 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب یہ نافذ کی، اور ظہر مشرق کی طرف، عصر مغرب کی طرف، اور یعنی رخ متعین کیے، اور صرف فرض لازم قرار دیا، سنت اور نفل کی چھوٹ دے دی۔ اسی طرح یہ معجزے دکھاتا تھا جو اللہ کے حکم سے الٹے پڑ جاتے، چنانچہ چونکہ معجزات کا تعلق وہ اللہ کے حکم سے ہے، کرامات کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے، اس میں کسی نبی یا ولی کا اپنا کوئی عمل نہیں ہوتا، اللہ چاہے اظہار کر دے، اللہ چاہے نہ کرے۔ یہ چونکہ ایک شخص نہار تھا جس نے کہا کہ دعا مانگیے، لعاب دہن کنویں میں ڈلوایا، خدا کی قدرت کے کنویں خشک ہو گئے۔ نہار نے کہا کہ آپ برکت کے لیے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیر دیجئے۔ مسلمہ نے جب ہاتھ پھیرا بچے گنجے ہو گئے اور تھتھلانے لگے۔ ایک شخص کی آنکھ پر لعاب لگایا، اس کی نظر ہی ختم ہو گئی۔ دودھ والی بکری کو برکت کی دعا دی، دودھ خشک ہو گیا۔ لوگوں کو بوتل میں انڈا ڈال کے دکھاتا تھا، معلوم ہوا کہ سرکے میں انڈا بھگو کر رکھیں تو انڈا نرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بوتل میں چلا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کے یہ ٹوٹکے لوگوں کو دکھاتا اور الٹ اس کے اوپر پڑ جاتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی، اصحاب بدر بھی اس کے اندر شریک ہوئے۔ مسیلمہ کذاب کا لشکر 40,000 پر محیط اور مسلمانوں کا لشکر 13,000 تھا۔ حضرت زید ابن خطاب کے ہاتھوں یہ بدبخت قتل ہوا اور جہنم واصل ہوا۔ بعد میں سالم مولا الہ حذیفہ، یعنی حضرت حذیفہ کے جو غلام تھے سالم، اور حضرت زید ابن خطاب یہ دونوں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی اس میں شریک ہوئے، اور جب یہ زندہ واپس آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور کہا کہ دیکھو چچا شہید ہو گئے اور آپ زندہ واپس آ گئے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ حضرت خالد بن ولید نے ایک مخالف کو قتل کیا، محکم بن طفیل کو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مارا، بنو حنفیہ کا باغ تھا جس میں یہ لوگ بند تھے۔ حضرت برہ بن مالک نے کہا کہ مجھے اس کے اندر پھینک دیں، بڑا مضبوط قلعہ تھا جہاں یہ مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھی جو ہے نا وہ چھپے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمن کے منہ میں تمہیں کس طرح پھینک دوں؟ جب انہوں نے اصرار کیا تو ان کو پھینک دیا گیا، اور انہوں نے لڑتے لڑتے کئیوں کو جہنم واصل کیا، اور پھر آخر دروازہ کھولنے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اس باغ کو حدیقۃ الموت بنا دیا، اتنے لوگوں کو وہاں قتل کیا۔ اور مسیلمہ کذاب خود یہ زرہ اور خود پہنے ہوئے گھوڑے پر نکلا۔ حضرت وحشی نے ایسا نیزہ مارا کہ وہ اس کا جو گھوڑا تھا وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ ایک انصاری نے گردن قلم کر دی۔ سجاعہ جو گرفتار تھا اس کے ذریعے باقی قوم کے ساتھ معاہدہ صلح کر لیا گیا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کا پیغام آیا کہ تمام بالغ افراد کو ارتداد کے جرم میں قتل کر دیا جائے۔ مرتد ہو گئے، مرتد وہ واجب القتل ہوتا ہے۔
لیکن پھر جواب دیا گیا کہ ان کے ساتھ ہمارا صلح کا معاہدہ ہو گیا ہے، لہذا پھر ان کو قتل نہ کیا گیا، کیونکہ صلح کا معاہدہ ہونے کے بعد پھر قتل نہیں کیا جاتا۔ اور اس جنگ کے اندر 1200 مسلمان صحابہ، بدری صحابہ تک وہ شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ اور قراء تھے۔ نمبر 5، سجاح بنت حارث تمیمیہ، یہ عورت تھی، عراق کی سرزمین میں اہواز کے قبیلہ بنو تمیم میں پیدا ہوئی، مذہباً عیسائی تھی اور بڑا بلند حوصلہ تھا اس کا، تقریر کی ماہر، فصیح اور بلیغ زبان کی مالک، اور یہ کاہنہ تھی، لوگوں کو حساب کتاب جو بتاتے ہیں وہ، اور دعوی نبوت اس نے کیا۔ حذیل بن عمران جو بنو تغلب کا سردار تھا، عیسائی مذہب تھا اس کا بھی، دین مسیحی چھوڑ کر سجاح پر ایمان لایا۔ سجاح نے مدینہ پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو بنو تمیم قبیلہ کے سردار مالک بن نویرہ نے روکا، یہ باز نہ آئی۔ راستے میں اچانک کہنے لگی کہ مجھے وہی آئی ہے کہ میں بجائے مدینہ کے یمامہ پر حملہ کروں۔ اس کے دورے جس نے جب دعویٰ کیا تو مسیلمہ کذاب یمامہ کے اندر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیے ہوئے موجود تھا، زندہ تھا۔ چنانچہ مسیلمہ کو علم ہوا کہ یمامہ کے اوپر یہ سجاح بنت حارث تمیمیہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے لگی ہے، یہ بھی بڑا چست اور چلاک تھا۔ اس نے بہت سارے تحائف بھیجے اپنے قاصدوں کے ذریعے اور مذاکرات کا پیغام پہنچایا۔ جب مسیلمہ کذاب 40 افراد سمیت سجاح سے ملنے آیا، پھر اپنے ہاں دعوت دی، خوب استقبال کیا، 3 دن اپنے خیمے میں رکھا اور اندر ہی اندر دونوں نے آپس میں شادی کر دی، ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی۔ قوم نے پوچھا کہ نبی کی شادی نبیہ کے ساتھ ہوئی ہے تو مہر اس میں کیا ہے؟ بیچاری عقل سے فارغ جو قوم تھی، تو مسلمہ نے کہا کہ ہماری شادی میں مہر یہ ہے کہ ہم نے جو 5 نمازیں تھیں ان میں سے مہر کے اندر عشاء اور فجر کو معاف کر دی، یہ نمازیں ہم نے معاف کر دی مہر کے اندر۔ یہ عورت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بنی تغلب کے ہمراہ بصرہ آئی اور پھر یہ دوبارہ مسلمان ہو گئی، ساری قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مسلمہ تو مارا گیا لیکن یہ عورت بعد میں مسلمان ہوئی اور جو اس کے ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ جب یہ فوت ہوئی تو حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، ان دنوں بصرہ کے حاکم تھے، ان کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی۔ نمبر 6، مختار بن ابو عبید ثقفی، یہ شروع کے اندر خارجی مذہب تھا، پھر ابن زیاد سے جھگڑا ہوا تو حب آل رسول کے نعرے کے ساتھ قاتلان حسین سے انتقام لینے کا پروگرام لے کر اٹھا اور بہت خون بہایا اس نے۔ خوش آمدی ساتھ جمع ہوئے اور کہنے لگے یہ عظیم کام تو کوئی نبی، کوئی یا وہی ہی کر سکتا ہے، عام آدمی اتنا عظیم کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے مختار رسول اللہ لکھنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ کہنے لگا کہ اللہ کی ذات مجھ میں حلول ہو گئی، یعنی نعوذ باللہ اللہ میرے اندر حلول کر گیا ہے، میرے اندر داخل ہو گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے ایک کرسی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار کہلوا کر خریدی 12,000 درہم میں، اور اسے تابوت سکینہ جو سلیمان علیہ السلام کا تھا وہ اس کو کہتا، اور جہاں بیٹھتا اس کرسی کو آگے یعنی رکھ کے یہ بیٹھتا اور بڑی بابرکت کہلاتا۔ بالآخر ایک محاصرے میں حضرت مصعب بن زبیر کی قیادت میں فوجیوں کے ہاتھوں یہ 67 سال کی عمر میں 14 رمضان 67 ہجری کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، قتل کر دیا گیا اور جہنم واصل ہوا، اور اس کی بیوی عمرہ بنت نعمان کو مرتدہ ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ نمبر 7، حارث کذاب دمشقی، یہ ایسا شخص تھا جو کم کھاتا، کم سوتا، کم بولتا، کم لباس پہنتا، حتیٰ کہ کسی رہنما کے بغیر اس راہ پر ایسا پڑا کہ شیطان نے اس کو نبوت کے دعوے کا راستہ دکھا دیا۔ یعنی شروع میں بڑا اچھا تھا، ہاں جی، کم گو تھا، کم کھاتا پیتا اور علیحدہ رہتا،
لیکن یہ اپنے آپ کو جب کچھ سمجھنے لگ گیا تو شیطان نے اس کو نبوت کے دعوے پر راضی کر لیا۔ اس لیے ولی پر شیطان یہ حملہ زیادہ کرتا ہے، جو اپنی جو ولایت پر یا اپنے اعمال پر جو بھروسہ کر بیٹھتے ہیں وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ شیطان نے آ کر کہا کہ میں تیرا پروردگار ہوں، وہ سب کچھ میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے جو دوسروں پر حرام ہے، اب تو جیسے چاہے کر۔ آپ ولی کامل تھے، متقی پرہیزگار تھے، سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً شیطان نے دوسرا وار کیا اور کہنے لگا دیکھ عبد القادر، آج تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے، اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے، لیکن سبحان اللہ کیا خوبصورت امت کو ایک نصیحت والا جواب ملا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ علم کہاں، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے بچا ہوں، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے بچا ہوں۔ تو انسان ہمیشہ اپنی عبادت پر، اپنے علم پر، اپنے ہنر پر غرور نہ کرے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور ہمیشہ کہ اللہ سب کچھ تیرے فضل و کرم سے ہے، ورنہ میں اور میرا ہنر، میرا علم، میری عبادت کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حارث بڑا جادوگر اور مکار تھا، اس کی شرارتیں بڑھنے لگیں۔ دمشق کی رئیس قاسم بن نجیم نے اس وقت کے حکمران عبد الملک بن مروان سے ملاقات کی اور حارث کے بارے میں بات کی۔ خلیفہ نے اسے گرفتار کروایا۔ خلیفہ نے پوچھا تو واقعہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ خلیفہ نے سپاہی سے کہا اس کو نیزہ مارو، لیکن اس نیزے نے اس پر اثر ہی نہیں کیا۔ چنانچہ خلیفہ نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر اسے نیزہ مارو، چنانچہ وہ اس سے زخمی ہوا اور مر گیا۔ نمبر 8، مغیرہ بن سعید امام محمد باقر کے بعد سب سے پہلے اس نے امامت کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ بڑا جادوگر ماہر تھا۔ 119 ہجری میں خالد بن عبداللہ قصری نے، جو خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا امیر تھا، اس کے حکم پر اسے گرفتار کیا گیا۔ خالد نے مغیرہ سے پوچھا تمہیں نبوت کا دعویٰ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر مریدوں سے پوچھا تم بھی اس کو نبی مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں۔ خالد نے سب کو پکڑ کر جلوا دیا اور ان کو آگ کے اندر جلوا کر جہنم دخول کر دیا۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا کر مارنے کو منع فرمایا اور فرمایا یہ اللہ ہی یہ سزا دے سکتا ہے، لیکن ان بدبختوں کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے کم سزا ان کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ نمبر 9، بیان بن سمعان تمیمی یہ کہتا تھا کہ میں اسم اعظم کا بڑا ماہر ہوں۔ خالد کے حکم سے بیان کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا تو خالد نے کہا اگر تمہارے بس میں ہے تو مجھے اور میرے لشکر کو اپنے عمل سے شکست دے دو، اگر اتنا ہی کچھ جانتے ہو تو اپنے عمل سے شکست دو۔ چنانچہ یہ لاجواب ہوا تو مغیرہ کی طرح اس کو بھی زندہ جلا کر جہنم واصل کر دیا گیا۔ نمبر 10، ابو منصور یہ کہتا تھا کہ جبریل امین نے پیغام رسانی میں غلطی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا گیا تھا، لیکن وہ غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جب یوسف بن عمر ثقفی کو جو خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا والی تھا ابو منصور کی کفریات کا علم ہوا تو اس نے اسے گرفتار کر کے اسے سزائے موت دے دی۔ نمبر 11، صالح بن طریف یہ یہودی تھا۔ اندلس کے ایک قلعہ پر یہ پلا بڑا اور جوان ہوا۔ 125 یا 127 ہجری میں اس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اپنی قوم کے سامنے نیا قرآن پیش کرنے کی کوشش کی۔ 174 ہجری میں یہ اقتدار سے الگ ہوا، پھر اس کا بیٹا الیاس بن صالح اقتدار پر آیا۔ 224 ہجری میں یہ مر گیا، پھر اس کا بیٹا یونس بن الیاس برسر اقتدار آیا جو 268 میں ہلاک ہوا۔ پھر ابو غفیر محمد بن معاذ 29 سال برس اقتدار پر رہا، پھر اس کا بیٹا ابو الانصار عبداللہ 44 سال حکومت کرتا رہا، پھر اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ 22 سال کی عمر میں برسر حکومت آیا۔
اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، 28 سال تک دعوے پر قائم رہا، 369 ہجری میں یہ ہلاک ہو گیا۔ 80 سال تک مسلمان برسر پیکار رہے، بالآخر 451 ہجری میں یہاں پھر اہل سنت والجماعت کی حکومت قائم ہوئی۔ نمبر 12، بہا فرید زوزانی نیشا پوری، یہ بھی ایک بدبخت جھوٹا نبی تھا، یہ مجوسی تھا۔ ابو مسلم خراسانی کے دور میں دعوی نبوت کیا، ابو مسلم نیشا پور آئے تو عبداللہ بن شعبہ نے جبل بادغیس سے گرفتار کر کے ابو مسلم کے سامنے پیش کیا۔ ابو مسلم نے اپنے ہاتھوں اس بدبخت کا سر قلم کر دیا اور اس کو جہنم واصل کر دیا۔ نمبر 13، اسحاق اخرس مغربی، یہ شمالی افریقہ کا رہنے والا، 135 ہجری میں اصفہان میں ظاہر ہوا۔ اس زمانے میں ابو جعفر منصور عباسی مسلمان حکمران تھے۔ 10 سال تک یہ چپ رہا، اچانک اعلان کر دیا، اور یہ اتنا بڑا شعبدہ باز تھا، بالآخر خلیفہ منصور عباسی کی فوج کے مقابلے میں مارا گیا اور دنیا اس سے پاک ہو گئی۔ اسی طرح استاد سیس خراسانی، یہ بھی جھوٹا نبی تھا، بہت مکار تھا۔ جا پسند خلیفہ منصور نے اپنا کمانڈر جنگ حازم بن خزیمہ بھیجا۔ اس لشکر میں بکار بن مسلم عقیلی مشہور سپاہی سالار بھی تھا، جس نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ جنگ ہوئی، 17,000 اس کے ساتھی مارے گئے اور 14,000 گرفتار ہوئے، خود سیس بھی گرفتار ہو گیا۔ نمبر 15، ابو عیسیٰ اسحاق اصفہانی، یہ اصفہائی، یہ یہودی تھا، کہتا تھا اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہر ذی روح کے کھانے سے اس نے اپنے پیروکاروں کو منع کر دیا اور اپنے پیروکاروں پر 10 نمازیں فرض کی۔ اسی طرح رلے کے مقام پر خلیفہ ابو جعفر منصور کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ ابو عیسیٰ اور اس کے بہت سے ساتھی مارے گئے اور مسلمان بھی اس جنگ کے اندر بہت سارے شہید ہوئے۔ عبداللہ بن سیمون رہوازی، یہ بھی جھوٹا مدعیان نبی تھا، کوفہ کے مفازات میں بڑا مشہور جادوگر تھا، پہلے مہدی اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ شخص باطنی فرقے کا بانی تھا، جس نے امت مسلمہ کو بڑا نقصان پہنچایا اور بہت نقصان دیا۔ علی بن محمد خارجی، یہ بھی جھوٹا نبی تھا، قبیلہ عبد القیس کا فرد تھا، مستنصر باللہ عباسی خلیفہ کے دربار میں مدح شاہ پر قصیدے لکھا کرتا تھا۔ 249 ہجری میں بغداد سے بحرین چلا گیا، بعد کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 14 سال 4 ماہ بعد 1 صفر 270 ہجری کو یہ بدبخت مارا گیا۔ حمدان بن اشعث قرمت، یہ فرقہ کرامتہ کا بانی تھا، یہ بھی باطنی فرقے کی ایک شاخ ہے۔ سال میں 2 روزے رکھنا، شراب حلال کر دی، جمعہ کی جگہ پیر کی چھٹی کر دی، خانہ کعبہ کی جگہ بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا، رات اور دن کے اندر 50 نمازیں اپنے پیروکاروں پر فرض کر دی۔ اسی طرح علی بن فضل یمنی، 293 ہجری کے اندر اس کا دور ہے، مضافات صنعاء میں دعوی نبوت کیا، بہت بڑا شعبدہ باز تھا، مختلف اجزاء اور معجون تیار کر کے لوگوں کو معجزے دکھاتا۔ اس نے تمام محرمات کو حلال کیا، شراب حلال کر دی، اپنی بیٹیوں بہنوں سے نکاح کو جائز اور حلال قرار دے دیا۔ بعد ازاں شرفاء نے اس کو زہر پلایا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ لوگ تھے، گرانے کے شریف لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تو حد سے بڑھ رہا ہے، اس کو زہر پلا کر اس کو ہلاک کر دیا۔ کرامتہ میں تاریخ انسانی کا ایک بدترین شخص ابو طاہر سلیمان کرمتی گزرا ہے، جو خود کو خدا کا اوتار کہتا تھا، ظالم ترین فرد تھا۔ 312 ہجری میں حاجیوں کو لوٹنے اور قتل کرنے کے لیے اس نے لشکر تیار کیا تھا۔ 319 ہجری میں شہر حجر میں عالی شان مسجد بنائی، جسے دار الحجرت نام دیا، اور چاہا کہ لوگ یہاں آ کر حج کریں، اس کا طواف کریں۔ حجر اسود کو خانہ کعبہ سے یہاں لانے کے لیے 319 ہجری میں مکہ معظمہ آیا، گھوڑے پر سوار، ننگی تلوار لے کر مسجد حرام میں داخل ہوا۔ مسجد حرام میں بیٹھ کر شراب پی، گھوڑے نے وہاں پیشاب کیا، 1700 احرام باندھے افراد کو اس نے قتل کیا، شہید کیا، غلاف کعبہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، میزاب رحمت کو اکھاڑنا چاہا،
دو شخص وہاں ہلاک ہوئے، بیت اللہ کا دروازہ توڑ دیا، خزانے پر قبضہ کر لیا، مقام ابراہیم کو لے جانا چاہا تو لوگوں نے اسے چھپا دیا، تو اور لیکن یہ بدبخت خانہ کعبہ سے حجر اسود کو نکال کر لے گیا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، کرامتہ کے قبیلے کے شخص نے، وہ یہ تھا، خانہ کعبہ سے حجر اسود نکال کر لے گیا۔ 14 ذوالحجہ بروز پیر 319 ہجری کو یہ حادثہ پیش آیا۔ قبہ زمزم کو گرا دیا، 6 یا 11 دن یہ یہاں رہا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ حجر اسود کو دارالہجرت مسجد کی مغربی جانب لٹکا دیا۔ 317 سے 327 ہجری تک 10 سال حج موقوف رہا، حج نہیں ہوا۔ پھر اپنے دوست ابو علی عامر بن یحییٰ علوی کے مشورے سے یعنی ہر اونٹ کے 5 دینار محصول مقرر کیے لوگوں سے، ٹیکس جسے کہتے ہیں، اور لوگوں کو حج کرنے کی اجازت دی کہ ایک اونٹ جو لے کر جائے گا وہ 5